24 گھنٹے رہ گئے ہیں سیاست کے ہمہ گیر اور فائنل راؤنڈ کے لیے، اور حالات تشویشناک ہیں ملک کے، بڑے ہی گمبھیر صورتحال ہے معیشت کی، اقتصادیات کی، انٹرنیشنل پالیٹکس کی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں، ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے۔ کوئی حل نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو آگے لے جانے کا۔ 172 لوگوں میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے علاقوں میں جا سکے، وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے؟ میں شاید 4 بجے بھی دوبارہ 2 بجے میں نے سیکیورٹی کی میٹنگ بنائی ہے، آپ کو اپنے آر بلاک میں آخری 4 بجے بھی پریس کانفرنس کے لیے کہوں۔ آرٹیکل 94 کتاب میں نے کہا تھا لے کے آئے، میں بڑا واضح ہے، کدھر ہے اور چھوڑے اب لینے جا رہا ہے، 94 میں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا، صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے، 8 دن کرے گا، 10 دن کرے گا، جب تک کہ ایک نیا وزیر اعظم حلف نہ اٹھائے۔ ویسے تو ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی انشاءاللہ تعالی، ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی۔ اس ملک کی بد نصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر 18 فروری کو 16 ارب کی فرد جرم لگنی تھی، وہ چور اور ڈاکو ایک صوبے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں، اور جو فیملی نظام، دوبارہ فیملی نظام جو ہے، یہ اس ملک کے لیے میں اداروں کو کہتا ہوں نمک کی کان ہے۔ یہ چور جو ہیں اب کہہ رہے ہیں جی ہم ان پہ ECL میں کل ڈالنا ہے، آج ڈالو، ہمارے کون سے وہاں ایون فیلڈ میں فلیٹ ہیں، ایک 27 کی رات جاتے ہیں صرف روزہ رسول پہ سلامی دینے کے لیے۔ آپ پھنس گئے ہیں اپوزیشن والے، عمران خان بیٹھے بٹھائے مقبول ہو گیا ہے، حالانکہ ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کی اس بے وقوع، لوگ ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور کیا ملا آصف زرداری کو؟ جی صوبے میں لوٹ مار کا مہینے کا بھتہ اس کو آتا ہے، بھتہ اس کو پہنچ رہا ہے۔ کیا اداروں کو نہیں پتا کہ بھتہ کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پہنچاتے ہیں؟ 172 میں اگر 20 25 یا 30 یا 40 ناپسندیدہ لوگ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، وہ ملک کی جمہوریت کو کیا بچا سکتے ہیں؟ 2 ہی راستے ہیں، نمبر 1 کہ ملک میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ کتنے دن؟ میں نے آپ کو کہا ہر گھنٹے بعد اس ملک کی سیاسی صورتحال بدلے گی اس 24 گھنٹوں میں، پھر کہتا ہوں ہر گھنٹے بعد ان 24 گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے، اور ورنہ پھر آخری حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ 155-60 اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں، اگر وہ سچے سیاستدان ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میری یہ اس سے کمٹمنٹ تھی اور ہے۔ شاید میں ریٹائر ہونا چاہتا تھا، میرے سارے کام ہو گئے سوائے ایک نالا لئی رہ گیا، لیکن ایسے وقت میں مجھے اور زوردار طریقے سے ایکٹیو ہونا ہے۔ ان چوروں کو بے نقاب کرنا ہے، عدالتیں جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، عدالتیں فرد جرم نہیں لگا سکی 18 فروری کو۔ میں عدالت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، یہ حقیقت ہے کہ ڈیٹیں لیتے رہے، اور اگر غیر ملکی سازش ہے، اگر غیر ملکی کانسپریسی ہے، تو جن لوگوں نے کی ہے ان پارٹیوں کو ان پہ غداری کے مقدمے کیے جائیں، ان کی جماعتوں کو بین کیا جائے۔ اور اب فواد چودھری صاحب کے پاس لا منسٹری ہے، اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں، سو 4 راستے ہیں۔ نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں، رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں۔ یہ حکومتیں نہیں چل سکتی،
عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کال آدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری، میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے، بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے. لڑائی تیلی محلے اور لاٹو محلے تک چلی گئی ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور سرور بلے والے اور دہی والے پتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے؟ اور 16 ارب روپے کے کیس ہیں. ایک آدمی نے 2 کے 3 بٹیرے پکڑے، اس نے کہا ایک میرا، دوسرا اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا. اس نے کہا ایسی کی تیسی جو مجھ سے اور میرے بیٹے سے یہ بٹیرے لے. وہ یہ بٹیرے پکڑ رہے ہیں. یہ 22 کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والے لوگ، میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کا ساتھی نہیں ہوں. میں نے کبھی اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کو ممبرشپ بھی نہیں کی، اکیلی سیٹ پر سیاست کی. لیکن یہ چور بازاری، یہ لوٹ مار جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نوشا، یہ سیاسی مردے، ان کو دفن کرنا میرا سیاسی ذمہ داری ہے. ورنہ میں عمر کے حصے میں السلام علیکم کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اب کام نہیں تھا اور یہی کام ہے. اور شاید میں رمضان کے بعد یا عید کے بعد کسی ایک ٹی وی پہ بطور اینکر بھی آ رہا ہوں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو سازش تیار ہوئی اور وہاں پہ باہر سے پیسے بھی لیے گئے 15 ارب روپے، تو کیا ایف آئی آر دے رہے ہیں جو غداری کا مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کے تحت؟ مجھے تو بھیجے، فواد لا منسٹر ہے، میں ابھی دستخط کروں گا. آج شام 12 بجے تک میں ہوں. ابھی بھیجے فواد چودھری، میں ابھی بغاوت پہ سائن کروں گا. شیخ صاحب آپ سپریم کورٹ میں نہیں جا رہے؟ سپریم کورٹ میرا خیال کچھ لوگ گئے ہیں. ابھی شبیر کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست یہ کہنا کہ آپ انٹروین کریں، میں انٹروین نہیں کہہ رہا. میں اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں. میں کسی غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کہہ رہا. میرا بھائی ہے، میرا حلقہ ہے. جی ایچ کیو میرا حلقہ ہے، ٹرپل بریگیڈ میرا حلقہ ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میرا حلقہ ہے. یہ سارے میرے حلقے میں ہیں. اگر یہ ووٹ ڈالنے آئے، مجھے دکھ ان سے یہ ہے کہ الیکشن میں یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے. اگر یہ 5-6 ادارے ہی میرے حلقے میں ووٹ ڈالنے آ جائیں تو مجھے تو کسی سے ووٹ ہی مانگنے نہ پڑے. یہ آتے ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ اپنے بھیج دیتے ہیں 10-20 آدمی. ہو گیا آپ کا سوال. باجوہ نے مجھے ووٹ دیا، میں اس کا مشکور ہوں. اور میں سینئر تھا اور باجوہ صاحب میرے کالج فیلو ہیں. جب میں ایم ایس ایف کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، وہ اس کالج میں داخل ہوئے، گورنمنٹ کالج. اور کل ہم نے وقارنسا یونیورسٹی اور 10 گز کے فاصلے پہ اسی روڈ پہ دوسری میں نے میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج بنایا تھا، جس میں 2 نوجوان میرے شہید ہو گئے تھے. اور ان کو بھی کل میں نے 25-25 لاکھ روپے اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا ہے. ایک روڈ پہ 5 یونیورسٹیاں راولپنڈی کی ہیں، صرف ایک وقارنسا روڈ پہ میڈیکل یونیورسٹی اور وقارنسا یونیورسٹی بنا رہا ہوں. بن چکی ہے، نوٹیفکیشن جاری کروایا کل بڑی مشکل سے. پنڈی کے لیے آپ نے بڑے کام کیے، میگا پروجیکٹ بھی کیے. یہاں بھی 300 پارک ٹھیک کیے ہیں. آپ کا ایک پروجیکٹ رہ گیا ہے نالا لیک. بس نالا لئی رہ گیا ہے. اسی کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی؟ کل ایکنک تھی، کل ایکنک میں پاس ہو جانا تھا. بس شوکت ترین کو بھی کہا سارے کام پورے ہیں، پیسے بھی ریڈی تھے. بس پتہ نہیں یہ نالا لئی منحوس ہے. جب بھی میں کام شروع کرنے لگتا ہوں حکومت بدل جاتی ہے. پہلے اس کا نام شیخ رشید ایکسپریس وے تھا، پھر اس کا نام لال حویلی ایکسپریس وے بنا، پھر مشرف نے شیخ رشید ایکسپریس